إن الله وملائكته يصلون على النبي۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت کا علاقہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی سرزمین، ابدالوں کا دیس اور برکتوں والا ملک شام دینی اور دنیاوی ہر دو لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا موجودہ سرکاری نام الجمہوریۃ العربیۃ السوریہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں ہی ملک شام کے فتح ہونے کی بشارت دے دی تھی کہ عنقریب شام فتح ہو جائے۔ چنانچہ خلافت صدیقی میں شام فتح ہونے کی ابتدا ہوئی اور خلافت فاروقی میں وہ مکمل فتح ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بالکل درست ثابت ہوئی۔ ملک شام کی فتوحات اور وہاں اسلامی حکومت قائم ہونے سے دینی اسلام کو بے حد قوت اور شوکت اور اسلامی ریاست کو زبردست وسعت اور برکت حاصل ہوئی۔ شام کا اطلاق 3 علاقوں پر ہوتا ہے۔ نمبر 1، عرب کے عرف میں شمال کی جہت میں جو بھی علاقہ ہے اسے شام کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، کچھ عام لوگوں کے عرف میں شام سے مراد صرف دمشق ہے۔ نمبر 3، تاریخی لحاظ سے جسے شام کہا جاتا ہے وہ سوریہ، اردن، لبنان اور فلسطین پر مشتمل علاقہ تھا۔ اسے سوریۃ الکبریٰ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا ملک شام میں سب سے پہلے داخلہ غزوہ موتا کے سلسلے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہوا۔ پھر زمانہ فاروقی میں شام کے تمام شہر فتح ہو گئے اور آج شام عرب کے قدیم ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ایسی بستیوں پر مشتمل ہے جو ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ وہاں جاری نہریں ہیں اور تر و تازہ سرسبز کھیت ہیں۔ مورخین کے مطابق اس ملک کا نام شام رکھے جانے کی کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ نام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے نام سے پڑا، کیونکہ یہی وہ پہلے شخص ہیں جو اس زمین پر تشریف لائے۔ عجمی لفظ کی تبدیلی کے سبب لفظ سام کی سین کو شین کر دیا گیا۔ کسی علاقے اور خطے کی فضیلت اسی سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت اور رفعت کو اپنی زبان حق ترجمان سے بیان فرما دیا ہو۔ اور ملک شام بھی ایسا ہی ایک ملک ہے کہ کثیر احادیث مبارکہ اس کی فضیلتوں کو واضح کرتی ہیں۔ یہاں چند ذکر کی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ اے اللہ پاک ہمارے شام میں برکت دے، اور اے ہمارے پروردگار ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ نجد والوں نے عرض کی، اور ہمارے نجد میں بھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی شامنا وبارک لنا فی یمننا۔ پھر دوبارہ نجد والے بولے، اور ہمارے نجد میں بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ یعنی خدایا ہمارے شام کے مسلمانوں کے دین و دنیا میں برکتیں عطا فرما۔ دعا میں شام کو یمن پر اس لیے مقدم فرمایا کہ شام ہی میں قیامت قائم ہوگی، وہی فلسطین سے متصل ہے، اور فلسطین میں بیت المقدس، عمان وغیرہ واقع ہیں۔ 40 ابدال وہاں ہی رہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ مدینہ منورہ بھی شام ہی کا ایک شہر ہے۔ بہرحال شام بہت افضل علاقہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملک شام اللہ پاک کا چنا ہوا شہر ہے، اور وہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو اس میں جمع فرما دے گا۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ رحمت والے فرشتے اس ملک پر اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن ہم حاضر تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملک شام کے لیے خوشخبری ہے، بے شک رحمان عز و جل کے فرشتے اس پر اپنے پر پھیلائے رہتے ہیں۔ فرشتوں کا مقرر ہونا حفاظت کے لیے ہے، چونکہ 40 ابدال ہمیشہ شام کے شہر دمشق میں رہیں گے، اس لیے وہاں فرشتے حفاظت کے لیے مقرر ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی برکت سے ملک میں حفظ و امان رہتی ہے۔ خیال رہے کہ اس سے یہ لازم نہیں کہ شام میں کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہاں، دوسرے مقام سے کم، یا وہاں کفر و گناہ کم ہوں گے۔ جیسے ہر انسان کے ساتھ حفاظتی فرشتے رہتے ہیں، مگر پھر بھی انسان کو تکلیف پہنچ ہی جاتی ہے،
کہ یہ تکلیف رب تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے اور اس کی مشیت کے مطابق ہوتی ہے، اس وقت فرشتے حفاظت نہیں کرتے۔ حضرت ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب یہ صورت پیش آئے گی کہ تمہارے مختلف لشکر ہو جائیں گے، ایک شام کا لشکر، ایک یمن کا لشکر اور ایک عراق کا لشکر۔ حضرت ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ صورتحال پاؤں تو کس کو اختیار کروں؟ ارشاد فرمایا، شام والوں کے ساتھ رہنا، کیونکہ وہ اللہ کی زمین میں بہتر ہوگی اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس میں جمع کر دے گا۔ اگر تمہیں یہ قبول نہ ہو تو یمن والوں کے ساتھ رہنا اور اپنے حوضوں سے پانی پینا، اور اللہ پاک نے شام اور اس کے رہنے والوں کا میری خاطر ذمہ لے لیا ہے۔ شام والوں کے ساتھ رہنے کا حکم اس لیے دیا کیونکہ فتنوں کے دور میں ایمان و عافیت کا مقام ملک شام ہوگا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے، سن لو، جب فتنے واقع ہوں گے تو ایمان ملک شام میں ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر بیان کیا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے حکم کو قائم رکھے گا، انہیں رسوا کرنے یا ان کی مخالفت کرنے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ پاک کا حکم و فیصلہ آ جائے اور وہ لوگوں پر غالب رہیں گے۔ یہ روایت سن کر مالک بن یخامر سکسکی نے کھڑے ہو کر عرض کی، امیر المؤمنین، میں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس گروہ سے مراد اہل شام ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی آواز میں فرمایا، یہ مالک گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ اس فرمان رسول میں گروہ سے مراد اہل شام ہے۔ 635 عیسوی خلافت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس شہر پر اسلامی پرچم لہرایا۔ سن 661 عیسوی تا سن 741 عیسوی خلافت امویہ کا صدر قائم رہا۔ عباسیوں نے برسر اقتدار آنے کے بعد بغداد کو دارالخلافہ بنایا، لیکن دمشق کی اہمیت پھر بھی باقی رہی۔ صلیبی جنگوں کے دوران یہ شہر کافی عرصہ میدان کارزار رہا۔ سن 1260 عیسوی میں ہلاکو خان نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ 100 سال بعد اسے امیر تیمور نے فتح کیا۔ سن 1516 عیسوی میں عثمانی ترک اس پر قابض ہوئے۔ جب شام فرانس کی تولیت میں دیا گیا تو شہر حلب کے ساتھ دمشق بھی ملک کا دارالحکومت رہا۔ سن 1940 عیسوی میں آزاد شام کا دارالحکومت بنا۔ اس شہر کو یہ فخر حاصل ہے کہ 3 عظیم اسلامی فاتحین نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی اور رکن الدین بیبرس کی آخری آرام گاہیں یہاں موجود ہیں۔ دمشق دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے جو مسلسل آباد ہے۔